السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے جمیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید انفو یوٹیوب چینل۔ ویلکم کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام کے مشہور ترین فاتحین حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروایا تھا۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے پاس ایک فوجی افسر تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد اس کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی، اس لیے صلاح الدین حکمرانی پر فیض ہوئے۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم کارنامہ تھا۔ جب بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ عیسائیوں کا سلطان کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم معرکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کیں۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں صلح معاہدہ ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے عیسائیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیر دل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین حکمران ہے۔ عیسائیوں کے صلیبی سردار رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امراء کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے حجاز مقدسہ پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے دشمن کے لشکر پر ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی 4 مارچ 1193 عیسوی میں 56 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا۔ اسے شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کے مشہور زمانہ انبی مسجد کی انواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ ایک انگریز مورخ نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھتا ہے، اس نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ اپنا خزانہ اس نے خلق خدا کی خدمت میں صرف کیا۔ وفات کے بعد دیکھا گیا کہ اس کے ذاتی خزانے میں اپنی تجہیز و تدفین کے لیے بھی ناکافی رقم تھی۔ جی ہاں، یہ ہسٹری تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ نیکسٹ آپ کس پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا تعلق بنا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔